अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बयानात का सिलसिला है एक दूसरे के खिलाफ, वो तो सामने आ रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने तश्कील दी थी, उसका हिस्सा बनने की पेशकश की है। हमने देखा कि कल भी जो रिपोर्ट सामने आई और पिम्स इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक भी की कि इमरान खान को अडियाला से पिम्स लाया गया था और जो ट्रीटमेंट था वो मुकम्मल होने के बाद उनको दोबारा अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया गया है। इमरान खान साहब की जो फैमिली है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके भी इस हवाले से मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि उनको पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ इतना इन्फॉर्म किया गया है कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया था और दोबारा उनको अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस हवाले से अभी भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पीटीआई के बरकरार हैं इलाज को लेकर। साथ ही साथ इस वक्त एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं, जो एक लफ्ज़ी जंग अगर हम कहें तो उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। हमने देखा कि हाल ही में सदर जरदारी ने पंजाब का दौरा किया और वहाँ पर अहम मुलाकातें भी की। ये जो मुतालबात गवर्नर सिंध को हटाने के हवाले से सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या पीपल्स पार्टी ने ये तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत के सामने रखे हैं? आगे क्या स्ट्रेटजी होगी? और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से, उनको कैसे टैकल किया जा रहा है और क्या वफाकी हुकूमत के सामने ये मुतालबात रखे गए हैं या नहीं, या आगे पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त पीटीआई के मामलात भी हैं, हम उन पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन खुद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं बतौर इत्तेहादी जमात, हमने देखा कि बीच में जो एक नेट मीटरिंग के हवाले से एक मामला आया, फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मामला आया, उस पर पीपल्स पार्टी ने ऐवान के अंदर और बाहर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया है। सर, क्या ये समझा जाए कि हुकूमत इस वक्त जितने फैसले कर रही है उन पर इत्तेहादी जमात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा? देखिए, गुजारिश है कि हुकूमत वो चला रहे हैं, चीफ एग्जेक्टिव उनका है, पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, लेजिस्लेशन भी वो इनिशिएट करते हैं, लेकिन उनको एहसास करना चाहिए कि आप हमारे सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट में नहीं बैठ सकते। एक लम्हे के लिए भी आप ना कैबिनेट रह सकती है ना प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। तो जब आप इतने डिपेंडेंट हों एक दूसरी जमात पे जिन्होंने आपको होल हार्टेडली सपोर्ट किया हो और उन्होंने ये भी कहा हो कि हम 5 साल आपको सपोर्ट करेंगे कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इस मुल्क में डिलीवर करें, लेकिन ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमें लेजिस्लेशन और तभी हमें ऑन बोर्ड लें या जो पॉलिसीज़ हैं हमसे मुशावरत कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनकी बैड गवर्नेंस होगी, इनकी बैड पॉलिसीज़ होगी, उसका इफेक्ट पीपल्स पार्टी पे भी पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि इस बात का एहसास मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को करना चाहिए कि जो मेन इत्तेहादी हैं उनसे मुशावरत की जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि कल जब एक मरहला आए आवाम के पास जाने का या अवाम जब आपका टेस्ट लें तो फिर वो मलबा जो है ना वो अगर दीगर इत्तेहादियों पे ना गिरे, अगर वो गिरेगा तो फिर हम उससे एडवर्सली इफेक्ट होंगे, हमारी पॉलिटिक्स इफेक्ट होगी। इसलिए हम समझते हैं कि गवर्नेंस में ये मुशावरत कर लिया करें और पीपल्स पार्टी इनको बेहतर राय देगी, मेरी क़यादत इनको बेहतर राय देगी। लेकिन बुखारी साहब, ये तो पहले भी पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और आपको तो इल्म है कि जब सीईसी का इजलास हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी ने नून लीग को 1 माह की मोहलत दी थी। तो अब आपके नज़दीक सर पीपल्स पार्टी नून लीग को या मौजूदा हुकूमत को सर कितना वक्त और देने का इरादा रख रही है? क्या आगे स्ट्रेटेजी होगी? देखिए जी, बात वक्त की नहीं, बात तो हम इस निज़ाम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल चलता रहे, लेकिन मौजूदा क़यादत जो है वो मेरी क़यादत के पास जाती है, उनको एश्योरेंसेस कराती है, उनको यकीन दहानियाँ कराती है, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी और इवन उनके कैबिनेट मेंबर्स भी, लेकिन बाज़ जगह इनकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती या इनके वो कैबिनेट के मेंबर्स जो है ना वो उन कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करते। तो मेरी क़यादत ऑब्वियसली फिर प्राइम मिनिस्टर से भी बात करती है और मेरे चेयरमैन भी बात करते हैं कि आप इन इश्यूज़ को देख लें, उनको रिजॉल्व करें, लेकिन पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में चाहती है कि ये जमहूरी
तसलसल ये पार्लियामान चलती रहे। लेकिन सर ये आप भी जरदारी साहब के साथ ही थे सर, जो लाहौर का दौरा था, जो अहम मुलाकातें भी थीं, पार्टी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें थी, कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है और वो रिपोर्ट ये हुआ है कि जरदारी साहब ने वहाँ पर पार्टी रहनुमाओं से खिताब में ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद वही ला सकते हैं और वही कामयाब बना सकते हैं। क्या सर इस तरह की कोई बात हुई थी? अगर हुई थी तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे? जब जिन मीटिंग में मैं शामिल था उनमें ये बात नहीं हुई, अगर दीगर किसी मीटिंग में हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ओवरऑल अभी अगर आप देखें जो बैनुल अक़वामी सतह पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो अहम डेवलपमेंट्स आ रही हैं, बोर्ड ऑफ पीस का मामला है, फिर ISF के हवाले से ईरान और अमेरिका का मामला भी है, इस मामले में भी माजी में भी पीपल्स पार्टी का एक हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अभी भी जो अपोजिशन रहनुमा है वो ये मुतालबा करते हैं। आप समझते हैं कि ये जो मामलात हो रहे हैं इन पर वाकई पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना चाहिए या तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड हैं? देखिए, बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो पब्लिकली डिस्कस नहीं होते और पब्लिकली डिस्कस होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े सेंसिटिव इश्यूज भी होते हैं। बोर्ड ऑफ पीस का जो इशू था, ऑब्वियसली बहुत सारे इस्लामी ममालिक थे और ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन थी, जिसपे 12 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी अप्रिशिएट किया, प्राइम मिनिस्टर को भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को भी, फील्ड मार्शल साहब को भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पॉलिसी मैटर्स होती हैं और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट डिस्कस करती है, और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट पे ये लाजिम था कि वो अपने इत्तेहादियों से बात करे और इत्तेहादियों को एतमाद में ले। एक बात तो ये है, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनको पार्लियामेंट में डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो ये इश्यूज से वेरी करते हैं इशू टू इशू, कौन से इश्यूज पार्लियामेंट डिस्कस। एवरी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है जो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती, जब उसके रिजल्ट्स नहीं आते, उसको डिस्कशन का तो फायदा नहीं है, क्योंकि बड़े सेंसिटिव इश्यूज है और सेंसिटिव इश्यूज को ओपन डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए। मेरा ये फर्म बिलीफ है, सेंसिटिव इश्यूज सेंसिटिव तरीके से डिस्कस होने चाहिए और उस पर पॉलिसी डिसीजन आना चाहिए। अच्छा, लेकिन बुखारी साहब, इसी के साथ साथ मैं अगेन जो पीपल्स पार्टी के सरतफुदात हैं उस पर एक बात आपके सामने रखूंगा कि हाल ही में जो MQM के मुतालबात सामने आए हैं, पहले तो कराची को वफाक के हवाले करने, फिर इंतजामी यूनिट्स की बात, सूबों के हवाले से जो बात की गई, उस पर पीपल्स पार्टी का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी सामने आया है। बतौर इत्तेहादी जमात सर, ये मुतालबात या गवर्नर सिंध को हटाने के हवाले से अगर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो ना रहें, उनको हटाया जाए, तो ये कोई बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा या अपने तहफ़्फ़ुज़ात प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कन्वे कर दिए गए हैं सर कि ये मामला है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, ये रिसेंटली कराची में एक तो प्रोविंशियल असम्बली की रेजोल्यूशन भी है, फिर प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन साहब भी कराची में हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है प्रोविंशियल असम्बली की, उसके साथ मीटिंग की है और कन्वे पब्लिकली तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओरिजिनली जो एग्रीमेंट था ये PMLN ने मुतालबा किया था कि जैसे हमने पंजाब की गवर्नरशिप उनसे ली थी और उन्होंने 2 सूबों की गवर्नरशिप अपने लिए मांगी थी, एक बलूचिस्तान की और सिंध की, तो पीपल्स पार्टी एग्री पंजाब की और KP की कि हमने मांगी जो हमारे पास है। अब ये उनकी अपनी एडजस्टमेंट थी MQM की और PMLN की, उन्होंने MQM को वो गवर्नरशिप दी, लेकिन गवर्नर हाउस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं गवर्नर सिंध तो रिज़ाइन करें, आ जाएँ पॉलिटिक्स में, आ जाएँ, अपनी जोर जमाई कर लें, हर बंदे का हक बनता है वो पॉलिटिक्स करे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियाँ हैं वो निभानी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का काम है। अगर वो प्रोविंस की चाहते हैं कि मज़ीद प्रोविंसेस बने, तो वो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आइन को समझते होंगे और आइन के आर्टिकल 239(4) को पढ़ लें कि जब भी आइनी तरमीम हो और जिसमें प्रोविंस की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन या लिमिटेशंस को अल्टर करना हो, तो उस सूबे की सूबाई असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी की रेजोल्यूशन चाहिए। जिसके पास ये मेजॉरिटी है वो अपनी जोर जमाई कर ले। हमारी जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर लिया,
تو وہ تو بات نگیٹ ہوگی. باقی دیگر صوبوں میں بھی آپ دیکھ لیں, پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں گے آپ تو میں بتا دوں گا, میں چیئرمین سینٹ تھا جن دنوں اپر ہاؤس سے 2/3 میجورٹی ریزولوشن پاس ہوا تھا ساؤتھ پنجاب کے پروونس کا, پھر پروونشل اسمبلی کے ریزولوشنز بھی ہیں. تو آئینی طریقے سے جو کام ہو سکتا ہو کسی میں وہ نمائندگی اسمبلیوں میں موجود ہو تو کوئی قدغن نہیں ہے, کیونکہ عوام کے منتخب نمائندے ہی فیصلہ کرتے ہیں. آئین میں ترمیم بھی عوام کے منتخب نمائندے لاتے ہیں, اور جس کے پاس جو آئین میں درج کی ہوئی تعداد موجود ہو وہ اپنی زور آزمائی کر لے. لیکن ہماری قرارداد جو چیف منسٹر سندھ نے پیش کی وہ آئین کے مطابق ہے, اور میرا خیال ہے باقی جو لیجسلیٹرز ہیں پروونشل اسمبلیز کے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو, انہوں نے آئین کو پڑھا ہوگا اور آئین کو دیکھا ہوگا, اور جو آئین کی پروویژنز ہیں, آئین سپریم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے مطابق کام کرنا چاہیے. بالکل بخار صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ نے پنجاب کا ذکر کیا تو یہ جو حالیہ دورہ تھا پریزیڈنٹ صاحب کا, آپ بھی بعض ملاقاتوں اہم ملاقاتوں میں موجود تھے, کیا پنجاب حکومت کے حوالے سے یا اوورآل پنجاب کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے, آپ کے علم میں ہوگا کہ جو کمیٹی بھی بنی تھی اسحاق ڈار کی سربراہی میں, کیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے کچھ شکایتیں بھی کی ہیں, یا اب وہ معاملات حل ہو گئے ہیں پنجاب کے اینڈ تک؟ نہیں, حل تو نہیں ہوئے ہیں, یہ جو پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا, ان کمٹمنٹ میں سے بہت چیزیں آنر نہیں ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروگرام اناؤنس تو کیے, لیکن پریکٹیکلی ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا, لیکن پریکٹیکلی ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل فگرز ہیں پنجاب کے, ان کو تحفظات ہیں, اور انہوں نے اپنے تحفظات جو ہیں اپنی قیادت کو ضرور کنوے کیے ہیں. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر, یہ جو ایگریمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تو اب تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں نا کہ کئی 2.5 سال کا بھی کوئی ایگریمنٹ تھا, اس طرح کی بھی سر کوئی بات ہوئی تھی جب ایگریمنٹ ہو رہا یہ 2.5 سال والی بات تو شروع میں ڈسکس ضرور ہوئی ہوگی, لیکن ایگریمنٹ کی صورت نہیں ہے. جو میرے نالج میں ہے, پیپلز پارٹی نے اس قسم کا شیئر تو ڈس ایگری کیا تھا کہ ہم 2.5 سال پہ ایگری نہیں کرتے, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور طے تھا کہ یہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہیں, یہاں پہ لیگل فرٹرنیٹیز کے ایشوز ہیں, یہاں کے ڈیولپمنٹ فنڈز کے ایشوز ہیں, یہاں گورننس میں مشاورت ہے, یہ ایشوز ضرور تھے. اور اس پہ ہمارے پولیٹیکل پرسنالٹیز جو فگرز ہیں پنجاب کے, ان کو گلا اور شکوہ ہے, اور وہ انہوں نے گلا شکوہ بالکل کنوے کیا اپنی قیادت کو, تاکہ قیادت وہ حکومت سے بات کرے کہ اپنی کمٹمنٹس کو وہ آنر کریں. ٹھیک ہے, لیکن سر اب آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں, خان صاحب کی صحت اور مذاکرات کے حوالے سے جو معاملات ہیں, پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے کہ سیاسی قیدی جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی ماضی میں آپ کے بیانات بھی ہیں, پیپلز پارٹی کا ایک نیریٹو بھی رہا ہے. اس وقت جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے, بخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے, آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی بھی ہے کہ وہ بھی رسپانسبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں. ان میں تو کوئی مجھے تو یکجہتی نظر نہیں آتی, کوئی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے ان کی, ڈفرینٹ ویوز ہیں ان کے. لیکن آئین اور قانون کے مطابق جو بھی رائٹس بنتے ہیں کسی قیدی کے, وہ اس کو ملنے چاہیے. جو پریزنٹ رولز ہیں اس پہ عمل درآمد ہو. آئینی طور پہ جو بھی ان کے کسی سٹیزن آف پاکستان کے اور کسی کنوکٹڈ آدمی کے جو بھی اس کے حقوق ہیں وہ حقوق ملنے چاہیے. اور ایک آزاد شہری سے اور ایک کنوکٹڈ شہری کے حقوق میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا فرق آپ ضرور سمجھ لیں. نہیں, لیکن بخاری صاحب یہ جو علاج کا معاملہ ہے, کم سے کم اس معاملے پہ تو پوری پی ٹی آئی اور ان کی فیملی جو ہے وہ تو سر متفق ہے نا, اس میں کیا متفق ہے؟ جب بلاتے ہیں تو یہ جاتے نہیں ہیں. کل بھی میں سن رہا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب سردار ریاض صادق کو, انہوں نے کنوے کیا ان کی لیڈرشپ کو, لیکن یہ کہا مجھے لکھا ہوا ہے کہ کسی کا علاج اس کے رشتہ داروں کی موجودگی میں ہو. پریزنٹ رولز میں یہ لکھا ہوا ہے, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. بات ہے صرف اس کی, آپ کہیں کہ روایات کو آپ کو سامنے رکھ لیں اور کنسلٹیشن کر لیں آپ, لیکن جب بلایا جاتا ہے وہ جاتے نہیں ہیں. تو ابھی ان کی ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے, لاسٹ نائٹ بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, ان کا وزٹ ہوا ہے پیمز میں,
ہوپ فلی وہ صحت مند نظر آتے ہیں جو رپورٹس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بخاری صاحب یہ جو ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو سہیل آفریدی صاحب کا فیصلہ ہے کہ رہائی فورس بنے گی اور دوسری طرف اچکزئی صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ معاملات کو آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ اچکزئی سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن میں بہت ساری قومیتیں رہتی ہیں اور ہر قومیت کا ایک حق بنتا ہے، لیکن پاکستان سب سے پہلی ترجیح ہے تمام قومیتوں کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے. باقی پرائم منسٹر کی اور اچکزئی صاحب کی ملاقات اچھی بات ہے، ان سے ملاقات ہونی چاہیے، ایشو ریزالو ہونے چاہیے، لیکن یہ سی ایم کا بیان ہے یا فورس، یہ کوئی ملیشیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں ود ان پاکستان، اور آئین تو اور قانون تو کسی ملیشیا کو اسٹیبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر اس قسم کی حرکت کریں گے تو آئین اور قانون اپنی حرکت میں آئیں گے اور ان کا احتساب بھی کیا جائے گا. پولیٹیکل فورسز بالکل ان کی پارٹی ایجیٹیشن کرتی ہے قانون کے اور آئین کے دائرے میں تو ان کا حق بنتا ہے، ان کی رہائی کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن الٹیمیٹلی ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ رہائی ان کو عدالتوں سے ہی مل سکتی ہے کیونکہ وہ کنوکٹڈ آدمی ہیں، وہ ایگزیکٹو آرڈر کے نیچے بند نہیں ہیں. جو مطالبہ کرتے ہیں ان کی رہائی کیجیے. ایگزیکٹو آرڈر کے نیچے رہائی تب ہو جب ایگزیکٹو آرڈر کے نیچے بند ہو. جب عدالتوں کو فیصلے کے نیچے وہ باندھنا قید ہے تو پھر عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی. لیکن سر اب آخر میں یہ بھی بتائیے گا مختصراً سر کہ یہ جو خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن حکومت کی جانب سے ویزا نہیں دیا جا رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ویزا دینا چاہیے، وہ آئیں والد سے ملاقات کریں؟ بالکل ان کو ایکسیس ملنی چاہیے والد کو، میں تو سمجھتا ہوں ان کو. وہ ایک سٹیزنز ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے اور مجھے نہیں پتا انہوں نے ڈیول نیشنلٹی لی ہے کہ نہیں لی ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. یہ تو فیصلہ عمران خان نے کرنا تھا. یہ وہ رائٹ آف ووٹ تو مانگتے ہیں لیکن کبھی یہ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو بھی رائٹ آف ووٹ ملنا چاہیے. ان کو رائٹ آف ووٹ تو تب ہی ملے گا اف دے آر سٹیزن آف پاکستان. اس پہ بھی غور کر لیں عمران بالکل. خان. ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، نیئر حسین بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے یا حکومت کے حوالے سے یا اوورآل جس طرح پی ٹی آئی کے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے یا جو حکومت کے بیانات ہیں پی ٹی آئی کے معاملات کو کس طرح حل کرنا چاہیے، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے مختلف ایشوز سے بخاری صاحب کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی اور اب جو بریتھ پاکستان ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے پچھلے سال بھی ایک اہم کانفرنس ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں جو تجاویز اور جن خدشات کا اظہار کیا گیا تھا اس پر یہ زور دیا گیا کہ کلائمیٹ چینج کو سنجیدہ لیا جانا چاہیے اور جو مختلف تجاویز تھیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. اب ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے بریتھ پاکستان کے عنوان سے جو کانفرنس ہے وہ اس سال بھی ہونے جا رہی ہے. اسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو کلائمیٹ چینج کا ایک اوورآل جو صورتحال ہے، ہم نے دیکھا کہ سیلاب کی صورتحال بھی تھی، کلائمیٹ چینج کو لے کر کئی جو مشکلات ہیں وہ پاکستان کو درپیش ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو. 2026 میں کیا صورتحال ہوگی؟ عافیہ سلام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. عافیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو جو ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے بریتھ پاکستان کے نام سے ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پہلے بھی اس حوالے سے تجاویز اور مختلف خدشات جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں. آپ اوورآل صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ 2026 میں آپ کو کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، بریتھ پاکستان تو ڈان گروپ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج پہ جو آپ کہتے ہیں نا کام ہوا ہے، بات کرنا بھی ایک کام ہے جو کہ اب تک بہت زیادہ نہیں ہوتا آیا اور بہت تھوڑی سی ہم اس کو اپنی جو ہم کہتے ہیں نا کنسٹیٹوئنسی کو بڑھا سکے ہیں. لیکن جتنا زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے، جتنا زیادہ پاکستان متاثرہ ملک ہے، اس حوالے سے زندگی کے تمام شعبے کے لوگوں کو جو آگاہی چاہیے وہ اب تک نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے یہ آگاہی آگے بڑھتی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے.
اور چیلنجز جہاں تک ان کا تعلق ہے 2026 کے حوالے سے، ظاہر ہے میں کوئی کرسٹل بال گیزنگ تو نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ دیکھیے کہ جو پریڈکشنز ہیں وہ تو پریشان کن ہیں ہی، اور جو آپ کی گلوبل ٹریٹیز ہیں اس میں ویسے ہی پیش رفت نہیں ہو پا رہی تھی، آگے جو وعدے کیے جاتے تھے کاپس کے اوپر وہ پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چلتا تھا نہیں اس میں مسائل ہیں، پورے نہیں ہو رہے. تو اب تو جو دنیا کے سب سے بڑے ایمیٹرز میں سے جو ملک ہے ایک، وہ تو بالکل ہر ٹریٹی سے اس نے اس کی نفی کی ہے، اور اپنے ملک کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل جو پہلے ہم جیسے کرتے تھے ایمیشنز کریں گے، ہم فاسل فیول کا استعمال کریں گے. تو جب اس طرح کے ماحول میں ہم 2026 میں داخل ہو رہے ہیں تو اچھے کی امید رکھنا تو بہت مشکل ہے. اپنے آپ کو بچا کس طرح سکتے ہیں ان کے فال آؤٹ سے، کنٹینیوس ایمیشن سے دنیا میں کتنی جنگیں ہو رہی ہیں اور جنگوں کا امکان نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے تو خاصا مایوس کن ہے جو ماحول. لیکن اوورآل حافظ صاحب اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اس میں ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے نا کہ جو خواتین ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کا اس حوالے سے جو ہائر رسک ہے اگر ہم کہیں تو وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادرز. دیکھیے اس کی وجہ تو یہی ہے کہ وہ لوگ تو ہر صورت میں رسک زیادہ ان کو ہوتے ہیں نا. آپ صرف کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے ان کو بھوک کی وجہ سے بھی ان کو زیادہ رسک ہوتا ہے ایک بھرے پیٹ کے آدمی کی بنسبت. جن کی صحت پہلے سے ہی کمزور ہے یا صحت کے وسائل تک ان کی رسائی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اگر کوئی ہیلتھ ایشو آتا ہے، جیسے آپ نے بریتھ پاکستان کے ذریعے لوگوں کو ایئر کوالٹی کی طرف متوجہ کیا، تو اس میں وہی لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے یا وسائل تک رسائی نہیں ہوتی جس سے ان کی صحت برقرار رہ سکے. اسی طرح ہمارے بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ شدید گرمی سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہماری بہت بڑی آبادی کھلے آسمان کے نیچے کام کرتی ہے. اچھا، اور کھلا آسمان ہی واحد ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے لیے خطرات کا باعث بنتا ہے. ہمارے یہاں کسان ہیں، ہمارے یہاں مزدور ہیں، سڑک پہ کام کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف سڑک پہ یا کھلے آسمان کے نیچے خطرات نہیں ہے، گھر کے اندر بھی ہیں. تنگ و تاریک گھر ہیں، پورلی وینٹیلیٹڈ گھر ہیں، ایسے مٹیریل سے بنے ہوئے گھر ہیں جو کہ گرمائش اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور بہت آہستگی سے وہ نکالتے ہیں. اور ایک درخت دشمن ملک تو ہم ہیں ہی. تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے ان لوگوں کو زیادہ مسائل ہوں گے نا جو ایک اپنے بہت کوزی قسم کی لیونگ انوائرمنٹ ہے اور ان کی بنسبت. تو ان میں خواتین کے اوپر چونکہ ذمہ داریاں اور ان کی فزیک ایسی ہوتی ہے، وہ ایک ریپروڈکٹیو بینگ ہیں، تو بچے پیدا بھی کرتی ہیں، بچوں کو پالتی بھی ہیں، نرچر بھی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی صحت کمپرومائز ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک کوئی مشینی ایک چیز ہے کہ بس بچے پیدا ہو گئے تو کیا ہے، لیکن وہ ان کی طاقت، ان کی توانائی، ان کی صحت کو کمپرومائز کر کے پیدا ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے اور پوری ریپروڈکٹیو لائف میں عورتوں کے جتنے بچے ہوتے ہیں تو اس سے ان کی صحت تو کمپرومائز پہلے سے ہوتی ہے. اسی طرح جو بوڑھے لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جب آلودہ ہوا ہے تو چھوٹے بچوں کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم ہوتی ہے، اور جو ریسپائریٹری پرابلمز ہیں، اب تو یہ فگرز دیکھیے، یہ 8-9 سال ہوئے ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کیے ہوئے. بڑی حد تک اب ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ کون سے ہمارے معاشرے کے طبقات ہیں جو کہ بہت زیادہ متاثر ہیں. بالکل. لیکن حافظ صاحب آپ یہ جتنی ہم باتیں کرتے ہیں، حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ لوگوں کے یہ بھی تحفظات ہیں کہ صرف باتیں کی جاتی ہیں لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا. خاص طور پر درخت کاٹنے کے حوالے سے جو ایشو اٹھا، پھر اس حوالے سے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو اوورآل جو تحفظات ہیں یا ہم بات کرتے ہیں پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، تو آپ کے نزدیک ہم نے کیا سیکھا ہے ان تمام باتوں کے باوجود، ان چیلنجز کے باوجود؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ ان سنک نہیں ہے. درخت کاٹنے کا حکم کوئی دیتا ہے، دوسری طرف لگ رہے ہوتے ہیں، تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، وہ کوئی اور ادارہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ کلائمیٹ چینج کے اثرات کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، ہم بلیم گیم کا حصہ بنتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. تو کلائمیٹ چینج پہ صرف بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے متعلق اس کے آگاہی. اور درخت کاٹنے کا کلائمیٹ چینج نہیں، یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں.
तो हर चीज का मलबा हम क्लाइमेट चेंज पे नहीं डाल सकते। दरख्तों की कटेंगी, इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, वहां पे खुदा जाने किस किस्म की उनको वो तरक्याती स्कीम्स बनाने की जरूरत है, ना वहां कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है, उसके बावजूद बेदरेग उसको कॉन्क्रीटाइज किया जा रहा है कुदरत के कॉस्ट पे। तो ये तो करने वालों को सोचना चाहिए ना कि वो फिर उसके बाद फिर कहीं भी जाके क्लाइमेट चेंज के असरात की शिकायत करेंगे तो उनकी बातों को कोई क्या सीरियसली लेगा। चले ठीक है, आफिया सलाम साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, आफिया साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जो ब्रीथ पाकिस्तान के हवाले से हमने गुफ्तगू की, और इस पर अहम तजावीज़ आने वाले दिनों में भी यकीनन सामने आएंगी और जो चैलेंजेस हैं उन पर खुलकर बात भी होगी। अब देखेंगे इस पर मजीद पार्लियामेंट के अंदर चले कानून साजी के हवाले से तो गुफ्तगू होती है, लेकिन अमली तौर पर जो जोर दिया जा रहा है उस हवाले से क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।